السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم چھٹی کلاس کا سبق نمبر 10 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے شیخ سعدی کے اقوال. تو چلیں حزب معمول ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ تمام پڑھ کے سنا سکوں. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. تو عزیز طلباء ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم آپ کا یعنی چھٹی کلاس کا سبق نمبر 10 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال. تو یہ دیکھیے اس میں تدریسی مقاصد لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں. اگر آپ میرے ساتھ کتاب اپنی کھول لیجیے آپ دیکھیں گے تو یہاں تدریسی مقاصد یعنی اس سبق کے پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں. اس کے مقاصد یہ ہیں کہ بچوں کو قول کہاوت اور ضرب المثل کے مفہوم و معنی و مفہوم سے روشناس کرانا. نمبر 2 بچوں کو بتانا کہ حکایت یا کہانی میں ایک ایسا پیغام پوشیدہ ہوتا ہے جو صدیوں کی انسانی دانش کا نچوڑ ہوتا ہے. نمبر 3 بچوں کو شیخ سعدی کی شخصیت سے متعارف کرانا. اور نمبر 4 بچوں کو بتانا کہ شیخ سعدی اپنے اقوال و حکایات کی تازگی اور شگفتگی کی وجہ سے آج بھی اتنے ہی مقبول ہیں جتنے وہ اپنے عہد میں تھے. تو اب جیسے جیسے سبق آگے بڑھے گا یہ تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں آتی جائیں گی. اس میں جو خاص الفاظ ہیں وہ بوستان، دوسری ہے گلستان. یہ کتابیں ہیں جو تحریر کی تھیں سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو بوستان جو ہے وہ ان کی نثری کتاب تھی، شاعری کی کتاب تھی. مثنوی جو ہے نا سعدی کی مثنویاں بہت مشہور ہیں. تو بوستان کتاب کا نام تھا، اس میں ان کی مثنویاں ہیں. اور جو انہوں نے نثر لکھی ہے وہ ہے گلستان کے نام سے. جو ان کی نثر نگاری ہے وہ گلستان کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے، اس میں موجود ہے. فکری تازگی کہتے ہیں کہ سوچ کی تازگی. فکر کہتے ہیں سوچ کو، یعنی ایسی کوئی تازہ بات کہنا، کوئی نئی بات کہنا، فکری تازگی. دانش و حکمت آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کہتے ہیں عقل مندی کو، دانائی کو. دسترخوان جس پہ کھانا وغیرہ بچھا کے جس پہ کھانا وغیرہ رکھا جاتا ہے، کھانا کھایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں دسترخوان. مردار وہ چیز جو کسی حادثے کا شکار ہو کر یا اپنی طبی موت مر جائے وہ ہوتی مردار. اس کے مقابلے میں جو چیز مطلب یہ مردار ظاہر ہے کہ مردار کھانا جو ہے وہ ہمارے مذہب میں حرام ہے. اس کے مقابلے میں حلال ہوتا ہے جس کو ہم ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حلال. تو مردار وہ ہوتا ہے جو بغیر اللہ کا نام لیے یا تو مار دیا جائے یا خود مر جائے، وہ ہوتا ہے مردار، اور وہ کھانا حرام ہے. صحبت کہتے ہیں سوسائٹی کو، مطلب جو آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے یا جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صحبت. حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو. جو یعنی اگر آپ کو اچھے آپ نے نمبر لے لیے تو جو دوسرے بندے کو جلن ہوگی تو وہ اس جلن کو کہتے ہیں حسد. تو جلن کرنے والا جو ہے وہ اس کہلاتا ہے حاسد. آگے چلیں جناب. اب ہم پڑھتے ہیں آگے اس مضمون کو کہ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا. انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں. معلم اخلاق یعنی اخلاق کی تربیت دینے والے، اخلاق کی تعلیم دینے والے. حکیم مشرق کہتے ہیں یعنی مشرق کا سوچ بچار کرنے والا شخص. حکمت بیان. حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو، عقل مند آدمی کو. حکیم مشرق کا عقل مند آدمی. اچھا اس سے یاد کیا تو معلم اخلاق آپ کو میں بتا دیا کہ معلم اخلاق کا مطلب ہے کہ اخلاق کی تعلیم دینے. معلم کہتے ہیں تعلیم دینے والے کو. اخلاق یعنی اخلاق سکھانے والا. معلم اخلاق سکھانے والا بھی کہلاتے ہیں. سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے. یہ سعد زنگی تھے ایران کے ایک بادشاہ تھے سلطان سعد زنگی. ان کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے. شیخ سعدی نے طویل عمر پائی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا.
سیر و سیاحت کے بڑے شوقین تھے، گھومنے پھرنے کے بہت شوقین تھے. تو انہوں نے اپنی اور اس سے جو دوسرے جگہ جگہ جو گھومتے رہے، تو اس سے چونکہ انسان جب دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کے علم میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اور اپنی آنکھوں سے بہت سی چیز دیکھ کے انسان کو جو علم میں اضافہ ہوتا ہے وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا. آگے چلیے. شیخ سعدی نے شاعری بھی کی ہے اور نثر میں بھی لکھا ہے. شاعری میں ان کی مثنوی، بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی. یہ جو ان کی کتابیں ہیں بوستان اور گلستان، یہ ایک زمانے میں جب ہمارے ہاں یہ انگلش طرز تعلیم نہیں تھا، اس زمانے میں ہمارا جو تھا طریقہ تعلیم، تو انہیں کہتے تھے علوم شرقیہ، یعنی مشرق کے علوم. تو علوم شرقیہ میں یہ مثنوی بوستان اور گلستان، یہ دونوں بڑی مشہور کتابیں تھیں، اور یہ ان کے اس زمانے کے کورس میں شامل تھیں. بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی. خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے. یعنی گلستان میں جو فکری تازگی، جو انہوں نے نئی فکر پیش کی، نئے خیالات پیش کیے، وہ دانش و حکمت کی بنا پر، یعنی جو عقل اور دانائی کی باتیں، ذہانت کی باتیں کی ہیں، وہ ادب عالیہ میں شمار ہوتی ہیں. یعنی جو ادب عالیہ، جو اعلیٰ ادب، اس میں شمار ہوتی ہیں. دنیا میں پائی جانے تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں. حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درج ذیل ہیں. اچھا، کیا ہے یہ ان کے اقوال؟ نمبر 1، دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے. بالکل بہت عمدہ بات ہے کہ اگر آپ دنیا کا مال جمع کرتے رہیں گے، اور دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے نہیں، اگر آپ کی زندگی میں اگر اس سے آرام و سکون نہ ملے، اور آپ زندگی صرف مال جمع کرنے میں لگے رہیں، اور وہ آپ کے کسی کام نہ ہے، تو وہ کس کام کی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا آپ کو. تو اسی لیے کہتے ہیں دنیا کا مال زندگی کے آرام میں اتنا مال ہونا چاہیے جس سے آپ کی زندگی اور آرام و سکون سے گزر جائے. یہ نہ ہو کہ آپ زندگی میں مال ہی جمع کرتے رہیں اور آپ کے کسی کام نہ ہے، اور آپ ویسے ہی اللہ میاں کے پاس پہنچ جائیں. تو یہ اس کا مطلب ہے. نمبر 2، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا. یعنی دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کا تو مطلب یہی ہے نا کہ آپ کے پاس، یعنی آپ لوگوں پہ احسان کریں گے تو آپ ایک تو نہ صرف آپ کا دل خوش ہوگا، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ جو آپ کو دے گا تو اس سے آپ کی زندگی اور آسان ہو جائے گی. یعنی آپ کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کے طور پر آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی، اور آپ کو مال و دولت بھی بڑھے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے بندوں کے پہ احسان فرمایا، احسان کیا. نمبر 3، 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے. ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا. ظاہر ہے کہ یہ جو قول ہے سعدی کا، یہ 2 آدمی کی کوشش بے فائدہ ہے. یعنی ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں. اب مال تو کما لیا مگر کھایا نہیں، تو اس کی ساری کوشش بیکار گئی. اور دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا. مطلب علم تو حاصل کر لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. جب عمل ہی نہیں کیا تو جو کہتے ہیں عالم بے عمل، یعنی جس نے تو علم حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے کہ جب اس نے علم حاصل کیا تو اس پہ فرض یہ ہے کہ وہ اس پہ اچھی باتوں پہ عمل بھی کرے، اور اگر اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو اس کا علم جو حاصل کرنا بالکل بیکار ہے. تو جناب سعدی شیرازی کا چوتھا قول ہے آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ وہی بات ہے جو سے پہلے کہی ہے، وہی بات ہے تقریباً کہ بے عمل عالم، یعنی جس سے علم حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی اندھے کے ہاتھ میں مشل پکڑا دی جائے. یعنی مشل، اس مشل سے جو جن کی آنکھیں ہیں وہ تو اس مشل سے اندھیرے میں ان کو رستہ نظر آ جائے گا، وہ اس سے ان کو فائدہ مل جائے گا. لیکن جو اندھا ہے اس کے ہاتھ میں اگر مشل ہے بھی تو اس سے کیا فائدہ؟
ظاہر ہے اس کو تو نہ روشنی میں کچھ نظر آتا ہے نہ تاریکی میں، تو اس کے ہاتھ میں مشعل ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی روشنی نہ ہو، تو لیکن اس کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ عالم بے عمل جو ہے اس کی زندگی کسی کام کی نہیں۔ نمبر 5، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن ہے اور آپ اس کے ساتھ، یعنی آپ موقع نہیں ہے کوئی نرمی کرنے کا، لیکن آپ اس پہ نرمی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اور شہ دے رہے ہیں۔ شہ دینے کا مطلب سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو اور، مطلب ہے کہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ اور مزید آپ کے ساتھ دشمنی کرے اور اس کا حوصلہ اور بڑھ جائے۔ مطلب شیر بنانا اس کا حوصلہ بڑھانا ہے، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے، یعنی اس کا اور حوصلہ بڑھانا ہے۔ چھٹا ہے جناب، چھٹی جو ان کا قول ہے وہ کیا ہے کہ وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا آپ جس پہ اعتبار کر رہے ہیں، اگر آپ اس پہ، جب وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہے، یعنی اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو دوست ہے تو آپ کو تو یہ محسوس نہیں کریں، آپ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ اگر مجھے کاٹے گا تو کاٹے گا نہیں، ایسے ہی دانت رکھ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اگر وہ بظاہر آپ کا دوست ہے تو دشمن، اور ویسے دشمن ہے تو زور سے آپ کو کاٹے گا، تو اس کے لیے اس لیے یہ جو قول ہے اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو لفظی مطلب ہے، لیکن اصل مطلب کیا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے اور ویسے آپ کا دوست بنا ہوا ہے وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے کہ آپ اس سے ہوشیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوست ہے میرا، لیکن وہ جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو۔ 7واں قول ہے اس دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہے، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ یہ وہ بات ہے جس کے لیے جیسے کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بات جب آپ کسی سے کرتے ہیں اور وہ اس میں کوئی خفیہ چیز ہے تو اس کو اس انداز سے کرنی چاہیے، یہ دیکھ کے کہ وہ آواز آپ کی دوسرے کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیوار سے بھی سنی جا سکتی ہیں، یعنی دیوار سے کوئی کان لگا لے اور دیوار پتلی ہے تو وہ اس کی آواز دوسری جگہ پہنچتی ہے، آپ کو وہ شخص تو نظر نہیں آئے گا لیکن وہ آپ کی باتیں سن رہا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ اور آج کل تو ایسی ڈیوائسز بھی آ گئی ہیں کہ لوگ وہ جسے کہتے ہیں بگ ڈیوائس جو ہوتی ہے وہ بگ لگا کر وہ دوسرے کے کمرے میں ہونے والی ساری باتیں سنی جا سکتی ہیں۔ 8واں ہے جی، اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ اب یہ دیکھیے، اب اس میں پھر وہی بات کہیے، حالانکہ معاف کرنا اچھا ہے، معاف کرنا اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم مت رکھ، کیونکہ اگر لوگوں کو ستانے والے سے آپ ہمدردی کریں گے تو وہ اس کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ لوگوں کو مزید ستائے گا، اس لیے یہ اس قول کا یہ مطلب ہوا۔ قول نمبر 9 ہے بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ ظاہر ہے جس آدمی کی عادتیں بری ہیں وہ اپنی عادت سے تو باز نہیں آ سکتا، اور وہ ہر محفل میں ہر جگہ اپنی ان بری عادتوں کی وجہ سے بری بات ہی کرے گا، اسی لیے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہوں گے اور ہمیشہ وہ اس کی مخالفت زیادہ ہوگی اور ہمیشہ وہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے، چونکہ عادت بری ہوتی ہے۔ مثال تو جوئے کی عادت، اب جوئے کی عادت تو بہت بری ہے، اب وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے گا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنا جو جمع پونجی ہے وہ انسان اس میں ضائع کر دیتا ہے جوئے میں، کیونکہ جوا کبھی انسان جیتا نہیں ہے، کہتے ہیں جوا کسی کے نہ ہوا، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب وہ اپنی جو اس نے کمائی کی ہے، محنت سے پیسے کمائے، وہ جوئے میں ضائع کر دے گا تو مصیبت میں پھنسے گا نا، اس کے بعد پیسے نہیں ہوں گے خرچ کرنے کے لیے اپنے خیرات کے لیے، تو اس کو پھر لوگوں سے مانگنے پڑیں گے، تو وہ اس میں زیادہ پریشانی والی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ قول نمبر 10 ہے بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ اب یہ بات کیا ہے کہ
اب جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی بات کرنا بیکار ہے. آپ اس وقت بات کریں جب آپ کو یہ سمجھ رہے ہوں کہ دوسرا آپ پہ اتنا اعتماد کرتا ہے کہ وہ آپ کی بات سننا گوارا مطلب سننے کو کے لیے تیار ہے. اگر وہ سننے کے لیے تیار ہوگا تبھی تو اس پہ اثر ہوگا, لیکن اگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو آپ کو کوئی بات کرنا فضول ہے. اسی کہ آپ کی بات وہ جب سنے گا نہیں تو اس کا اثر بھی کوئی نہیں ہوگا. 11. 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے. اب اس میں کیا ہے کہ 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, یعنی 10 آدمی اگر دوست ہیں آپس میں تو وہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا جب کچھ کھا رہا ہو تو دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا, وہ قریب ہی نہیں آنے دیتا, اس کو وہ بھونکتا غراتا ہے اس پہ, اس کو کاٹنے کو دوڑتا ہے جب تک اسے بھگا نہ دے. وہ کتا کبھی مل کے نہیں کھاتا. لیکن انسان کو اشرف المخلوقات ہے, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مل بانٹ کے کھاتا ہے, یعنی اپنی چیزیں دوسروں کو کھلاتا ہے, دوسروں کی چیزیں خود بھی کھانا پسند کرتا ہے. مطلب ایک انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے ایک جگہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. 12 نمبر, سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا. جی اب دیکھیے آپ کی جو شخص لوگوں کو ستاتا ہے, لوگوں کو تنگ کرتا ہے, تو جب اس پہ کوئی مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کے ساتھ کیوں دے گا, کسی کے تو اس کے بارے میں تو سب کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ سب کو تنگ کرتا ہے. لہٰذا جب اس سے کوئی مصیبت پڑے گی تو لوگ بجائے اس کی مدد کرنے کے خوش ہوں گے, ٹھیک ہے اچھا ہے, اس نے جو کچھ کی یہ لوگوں کے ساتھ کرتا تھا آج اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. نمبر 13, جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے خود بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو لوگ جن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں بری صحبت میں, یعنی جن کی سوسائٹی یا جن کی کمپنی اچھی نہیں ہے, کمپنی یا سوسائٹی انگلش سے لفظ ہے, صحبت کے لیے کا مطلب کے لیے بہترین لفظ جو ہے وہ کمپنی یا سوسائٹی کہہ سکتے ہیں آپ. تو جو بری جس کے بندے کے دوست یار اچھے نہیں ہوں گے اس کی سوچ کبھی اچھی نہیں ہوگی. ظاہر کہ جو انسان جو باتیں سنتا ہے اسی کا اثر اس کے دماغ پہ ہوتا ہے, اور وہ انہی باتوں میں مطلب اس میں بھی وہی عادتیں وہی سوچ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ جب اچھے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کی سوچ بھی اچھی ہوگی. نمبر 14 ہے جناب کہ حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے. یعنی جو شخص آپ کی ترقی سے جلتا ہے تو اس کے لیے بد دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی آپ کے مطلب آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر یا آپ کی کامیابی کو دیکھ کر جل رہا ہے, تو آگ اس کو پہلے ہی وہ آگ میں جل رہا ہے, تو مطلب ہے کہ اس کے لیے بد دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ حاسد جو ہے وہ تو خود ہی اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے اور اپنا خون جلاتا ہے, اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے, لہذا اس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 15, کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے. اب اس میں دیکھیں کتنی اچھی بات کہی ہے انہوں نے کہ شکر کرنا انسان کے لیے بڑا ضروری ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اگر آپ اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ کتے والی حالت ہو جائے گی. ہاں کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے لیکن حق شناس کتا, یعنی جو حق کو پہچانا, صحیح بات کو پہچانا والا کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے. یعنی جو شکر ادا نہیں کرتا اس سے وہ کتا بہتر ہے جو اپنے مطلب اچھی بات کو سمجھتا ہو. ایسے بہت سے کتے ہیں جنہوں نے انسانوں کی جان بچائی, بہت سے کتے ہیں ایسے, اور کتا اسی لیے کہتے ہیں کہ کتا جو ہے وہ اپنے مالک کے لیے جان قربان کر دیتا ہے. تو اور ناشکرہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے وہ نہ صرف نہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی اس کا سلوک اچھا نہیں ہوتا. تو یہ ہے جناب تمام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا, اب ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے. عزیز طلباء, میں نے آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیا ہے.
اب چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے آج ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے. لیکن یہ جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے آپ کو، تو اس میں میں نے آپ کو کافی چیزوں کا مطلب بھی بتا دیا ساتھ ساتھ میں تشریح کرتا گیا ہوں. تو ویسے تشریح بھی خاصی آپ کے لیے، یعنی آپ کے لیے کافی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں کافی تشریح ان اخبار ذریعے کی ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی جو مشق آپ کی ہے، اس مشق کے حساب سے ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، تو آپ کو اس میں مشق میں جو سوالات دیے گئے ہیں، ان سب کے سوال کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا. تو اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں. آپ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ جو ہی میں اس کی جو مشق اپلوڈ کروں گا، تو اس کی اطلاع فوراً آپ کو ہو جائے. اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ناصر فی امان اللہ.